ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 14واں باب 25 سے 33 آیات تک۔ ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، تو یسوع نے پھر کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم حقیقی شاگردیت کی قیمت جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اکثر لیڈر ایسی مقبولیت سے بہت خوش ہوتے اور اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن خداوند کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو صرف تجسس کے باعث اس کے ساتھ ہو لیتے مگر دلی طور پر کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو دل سے اس کی پیروی کرنے کو تیار ہیں اور ضرورت ہو تو اس کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنانچہ خداوند نے ان کے سامنے شاگردیت کی کڑی شرائط پیش کرنی شروع کی تاکہ اصلی اور نقلی الگ الگ ہو جائیں۔ بعض اوقات خداوند لوگوں کو اپنی طرف لبھاتا ہے مگر جب وہ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو ان کو اناج کی طرح چھانٹتا اور پھٹکتا ہے۔ یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اپنے پیچھے آنے والوں کو سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ حقیقی شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اول درجہ دے کر اس سے محبت رکھی جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے باپ اور ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں اور بہنوں سے دشمنی رکھے۔ دراصل وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ مسیح کے لیے محبت اتنی بڑی اور زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کے مقابلے میں ہر قسم کی محبت، دشمنی یا نفرت معلوم ہونے لگے۔ خاندانی رشتوں کا کوئی خیال شاگردوں کو خداوند کی کامل فرما برداری کی راہ سے ادھر ادھر نہ پھیر سکے۔ شاگردیت کی پہلی شرط کا مشکل ترین حصہ یہ الفاظ ہے کہ بلکہ اپنی جان سے بھی۔ یہی نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں سے مسیح کے مقابلے میں کم محبت رکھیں، بلکہ یہ کہ اپنی جان سے بھی دشمنی رکھیں۔ زندگی میں مرکزیت اپنی ذات کو نہیں بلکہ مسیح کو حاصل ہو۔ اس کا خیال نہ کریں کہ ہمارے ہر کام اور عمل سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ اس کا کہ اس سے مسیح اور اس کے جلال پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ذاتی آرام و آرائش اور تحفظ کا خیال مسیح کے جلال اور خوشخبری کے کام کے تابع ہو۔ مننجی کی باتیں قطعی اور حتمی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان اور اپنی ذات سے بڑھ کر اسے درجہ نہ دیں تو ہم اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ اپنا بھلا وہ انسان کرتا ہے جو مسیح کی خاطر سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ وہ بہترین سودا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں چند برسوں تک صلیب اٹھاتا ہے لیکن آئندہ جہاں میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ بہترین دولت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اپنی دولت قبر سے آگے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں اسے فضل کی دولت حاصل ہوتی ہے اور اگلی دنیا میں جلال کی دولت۔ اور سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اسے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے۔
اور یہی وہ اچھا حصہ ہے جو اسے کبھی چھینا نہ چاہے گا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔